اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتے ہیں، نماز قائم کرنے والا میرا دوست ہے، آؤ نماز قائم کریں اور اللہ کا دوست بن جائیں۔ اللہ سے دوستی کرنا بہت آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے راستے دکھائے ہیں جن پر چل کر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے اور اللہ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اور جب اللہ ہمارا دوست بن جائے تو ہمیں کسی اور کی دوستی کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں، ہمارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، ہماری روح تک کو سکون حاصل ہو جاتی ہے اور ہم اپنی ساری پریشانی، دکھ، تکلیف اللہ تعالیٰ کو بتانے کے بعد کتنے پرسکون ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے جس سے اپنی دکھ تکلیف بتائی ہے، بس یہی ہمیں اس مشکل سے نکالنے والا ہے، بس یہی اللہ ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو اللہ سے دوستی کریں، اور اللہ سے دوستی کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ 5 وقت کی نماز ہے۔ ہمارے لیے تو اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ ہم جب چاہیں اللہ سے اپنے دل کی باتیں کر سکتے ہیں، جب چاہیں اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کو اپنا دکھ تکلیف بتا کر اپنے آپ کو سکون میں لا سکتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز آنکھوں کا نور ہے، نماز دل کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہی ہے جو انسان کو ایک کافر اور مومن کی فرق بتاتا ہے، کیونکہ جو مومن نماز نہیں پڑھتے تو گویا وہ کافر جیسے ہیں۔ سورہ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دوزخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ بولیں گے، ہم بھی نمازی تھے، ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ نماز چھوڑنا کفر ہے، نماز چھوڑنا شرک ہے، نماز چھوڑنے والا منافق ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں نیک لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں سے ہم نیک لوگوں سے اپنے لیے دعائیں کرواتے ہیں تو ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتے بے نمازیوں کے لیے۔ نماز کی سزا دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ مرنے کے بعد بے نمازی کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد بے نمازی کی قبر میں آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، بے نمازی کی قبر میں ایک اژدہا ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کا نام شجر و اقرا ہے، جو بے نمازی کو جب ڈستا ہے تو 70 گز زمین میں بے نمازی دھس جاتے ہیں، اور روز حشر جب بے نمازی اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت غیظ و غضب سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے اور اللہ اس کے ساتھ سختی کے معاملات کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔
نماز کبھی نہ چھوڑیں. نماز کا حساب، نماز کے بارے میں سوال سب سے پہلے قیامت میں کیا جائے گا. ایک نابینا شخص ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے کچھ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آ سکتا. تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو اپنے مسئلے. تو اس نابینا نے بتایا سب سے پہلے تو میں نابینا ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے مسجد سے گھر تک لانے لے جانے والا کوئی نہیں، میرے راستے میں جنگل اور جھاڑیاں ہیں، خطرناک جانور ہیں جن سے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو اس نابینا نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھایا. جی آتی ہے. تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد آیا کرو. اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے کون سے بہانے ہیں جن کو ہم بتا کے اپنے لیے عذاب قبر کم کر سکتے ہیں. ایسا کون سا بہانہ ہے جس کو کر کے ہم بچ سکتے ہیں. جب اس نابینا شخص کی اتنی مجبوری ہونے کے باوجود اسے نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا ہے تو ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچیں. اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی، اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیں. آمین. جزاک اللہ خیر.